2016 میں نا ہم نے تحریک لبیک یا رسول اللہ کی بنیاد رکھی جب غازی ممتاز حسین قادری شہید رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا جنازہ پڑھا گیا لیاقت باغ، اور اس موقع سے کہ جس میں اکابر ہمارے علماء اور اب تک بے شمار لوگ تحریک لبیک یا رسول اللہ میں آئے، ٹھہرے، کھڑے ہوئے، کچھ چلے گئے، ہم دیوانوں پروانوں مستانوں حضور کے غلاموں کی سچی زندگی تو لبیک یا رسول اللہ میں ہی ہے۔ لبیک یا رسول اللہ لبیک۔ اہل دل کی تعریف کیا ہے؟ اہل دل وہ ہے کہ جس دن سب کے دل مردہ ہوں گے تو اس کا دل زندہ ہو۔ اہل دل وہ ہے جس دن سب کے دل مردہ ہو۔ یہ جو قبرستان میں تم میت لے کر جاتے ہو اور وہاں پر کئی لوگ ٹھٹھا کر رہے ہوتے ہیں، مذاق کر رہے ہوتے ہیں، ان کے دل مردہ ہو جاتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں فضول، آخرت کی سوچ فکر نہیں کرتے۔ اور دل زندہ انہی لوگوں کے ہوتے ہیں جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں، جو اس کے نبی کی اطاعت میں زندگی گزارتے ہیں، فرمان پر زندگی گزارتے ہیں۔ حضرت بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ دل کی 3 قسمیں ہیں۔ نمبر 1، دل جو ہے یہ درخت کے پتوں کی مانند بھی ہوتا ہے۔ نمبر 2، دل درخت کے تنے کی مانند ہوتا ہے۔ نمبر 3، دل پہاڑ کی مانند بھی ہوتا ہے۔ سیدنا بابا فرید گنج شکر فرماتے ہیں کہ جو دل درخت کے پتوں کی مانند ہوتا ہے، ہوا چلتی ہے، تھوڑی سی تیز چلتی ہے تو پتے جھڑ جاتے ہیں، کیوں جی؟ گر جاتے ہیں۔ فرماتے ہیں ایک دل ایسا ہوتا ہے ذرا سی کوئی مشکل آ جائے، پریشانی آ جائے، مصیبت آ جائے تو وہ دل جو ہے وہ بیچارہ اتنا اضطراب پریشان ہو جاتا ہے، وہ بیٹھ جاتا ہے، اسے کچھ نہیں سوچتا، سب کچھ ہی اس کا ختم جیسے ہو جاتا ہے۔ فرمایا دوسری قسم درخت کے تنے کی کیا ہوتا ہے؟ اندھیری طوفان آتی ہے نا تو وہ جو درخت کا تنا ہوتا ہے نا وہ اپنی جگہ پہ کھڑا تو ہوتا ہے، وہ پھر ہلتا ہے، اسے کہتے ہیں ڈاواں ڈول ہیں، اور پھر کبھی کبھی وہ تیز آندھی طوفان میں اکھڑ بھی جاتا ہے۔ یہ دوسری قسم بیان کی۔ اب تیسری قسم فرمایا پہاڑ کی قسم ہے۔ وہ جو پہاڑ کے دل کی قسم ہے نا، فرمایا وہ اندھیری ہو، طوفان ہو، بارش ہو، میہ ہو، جو مرضی ہو، پہاڑ اپنی جگہ قائم رہتے ہیں اور کھڑے رہتے ہیں۔ فرمایا وہ تیسری جو دل کی قسم ہے نا وہ مومن کی قسم ہے۔ اب آپ کو بھی میں ایک بات بتاؤں، جو اجتماع میں آپ شریک ہوتے ہیں، کوئی مہینے میں ایک بار آ جاتا ہے، کوئی 2 مہینے میں ایک بار آ جاتا ہے، کوئی 1.5 مہینے میں ایک بار آ جاتا ہے، اور کئی جو ہیں وہ ہر اتوار کو مغرب ادھر پڑھتے ہیں جی، اندھیری ہو، طوفان ہو۔ میں نے دیکھا آپ میں سے کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں وہ اندھیری بھی آئی ہو، طوفان بھی آیا ہو، بارش ہو رہی ہو، وہ پہنچے ہوتے ہیں، بس جی پہنچنا ہے، ہفتے بعد پہنچنا ہے۔ ایک کو میں نے پوچھا تمہیں کیا ملتا ہے آگے؟ اجتماع میں آ کے زندگی ملتی ہے۔ کیسے ملتی ہے؟ جیسے موبائل کی بیٹری لو ہو جائے تو موبائل کی بیٹری لو ہونے کے بعد یہاں تو وہ بند ہو جائے گا، تو یہاں اس کو چارجر لگاؤ گے تو پھر چارج ہو جائے گا۔ اس نے مجھے یہ مثال سنائی، میں نے کہا یار تیری مثال تو بڑی پرفیکٹ ہے۔ تو زندگی تو واقعی اللہ کے ذکر میں ہوتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے اوپر چل کر ہوتی ہے، اور سب سے بڑھ کر لبیک یا رسول اللہ کہنے میں ہوتی ہے۔ رسول اللہ لبیک لبیک، رسول اللہ لبیک، رسول اللہ لبیک لبیک۔ 2016 میں نا ہم نے تحریک لبیک یا رسول اللہ کی بنیاد رکھی جب غازی ممتاز حسین قادری شہید رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا جنازہ پڑھا گیا لیاقت باغ میں، اور اس موقع سے کہ جس میں اکابر ہمارے علماء، ہمارے اسلاف اور اب تک بے شمار لوگ تحریک لبیک یا رسول اللہ میں آئے، ٹھہرے، کھڑے ہوئے، کچھ چلے گئے، کچھ نے
کسی جماعت سے بہت کچھ اپنے آپ کو بنایا اور کچھ نے اسی جماعت کے ساتھ غداری کر کے نقصانات بھی دیے، بہت کچھ ہوا، یہ نشیب و فراز۔ یہاں پر بھی وہی حضرت بابا صاحب کی کسوٹی جو ہے وہ کام آئی اور دیکھی ہم نے۔ ڈی چوک 2016 میں گئے ناموس رسالت کے تحفظ کے لیے، فیض آباد کے اندر 2017 میں گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تحفظ کے لیے، ناموس کے لیے، ختم نبوت کے لیے۔ 2017 میں داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ اسی طرح جب بھی موقع ملا، جس مقام پر بھی وقت ملا، ہم نے کبھی بھی کوئی کسی قسم کی کوتاہی نہیں کی اور حضور کی عزت اور ناموس اور ختم نبوت پر پہرا دیا، اور اپنا مال جان ہر چیز جو ہمارے پاس تھی ہم نے پیش کیا، جتنی ہماری طاقت استطاعت اور ہمت تھی، اور اب بھی حاضر ہیں، اور انشاءاللہ وقت آنے پر دنیا کو بتا دیں گے کہ ہمارا جینا بھی حضور کے لیے اور مرنا بھی حضور کے لیے ہے۔ تو انشاءاللہ اس ملک میں، پاکستان میں، اگر صحیح معنوں میں کوئی اسلام کا جھنڈا بلند کرے گا تو وہ تحریک لبیک یا رسول اللہ ہی ہوگی، اور اس کے ماننے والے اور اس کے بنانے والے اور اس کے چاہنے والے انشاءاللہ حضور کے غلام ہوں گے۔ اس لیے ہمیں اپنے تعارف میں کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ بات صرف میں نے ایک تاریخ کو تھوڑا سا دہرایا ہے آپ کے سامنے، اور اس لیے تھوڑا سا دہرایا ہے کہ ہم حضرت بابا فرید کی اولاد بھی ہیں، سیدنا فاروق اعظم کی بھی اولاد ہیں، اور دل بھی ہم ویسے ہی رکھتے ہیں جیسے سیدنا عمر فاروق کا تھا اور سیدنا بابا فرید کا تھا۔ سمجھ آئی ہے؟ لہذا کوئی اہل دل ہی بتائے گا کیا اصول ہے شعور کا۔ یہ نہیں ہے کہ ناموس رسالت کا جھنڈا تو بلند کرنے کے لیے باہر نکل آئیں اور جب وقت سخت آئے تو جناب اندر بڑھ جائیں، جب مشکل وقت آئے تو اندر بڑھ جائیں، جی جب پریشانی کا وقت آئے تو جناب نظر ہی نہ آئے۔ تو انشاءاللہ کوئی اہل دل ہی بتائے گا کیا اصول ہے شعور کا، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ تیری جستجو ہی اصول ہے، تیری آرزو ہی شعور ہے، بلا غلولا صلو علیہ صلو علیہ صلو علیہ۔ اللہ تعالیٰ جو آپ کے سامنے حق بیان کیا ہے اس پر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔